ازبک قوس قزح. شارق علی. سات رنگوں سے سجی اس کی یہ دلاویزی قابل دید تھی. رات بھر کی مسلسل بارش کے تھم جانے کے بعد نیپال کے اس سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلے اور آسمان پر منتشر ہوتے ہوئے گہرے بادلوں کے پس منظر میں صبح ہی صبح یہ نوارد قوس قزح ہم شہر کے باسیوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھی. وہ اس ادھپنی سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی لینڈ روور جیپ کی بے قرار کھڑکی سے نظر آتے آتے کبھی تو پائن کے گھنے درختوں کے پیچھے یوں چھپ جاتی جیسے کوئی کمسن لڑکی پہلی دفعہ کے چوری چھپے ہار سنگھار کے بعد، اور کبھی بالکل ہی بے حجابانہ ہماری نظروں کے عین سامنے ہوتی جیسے چرچ سے نکلنے والی سجی سجائی پورے اعتماد مغربی دلہن. سڑک بس اتنی ہی چوڑی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکے. عمودی چڑھائی سے مسلسل نبردآزما انجن کی آواز صدائے احتجاج لگنے لگتی اور مسلسل گھومتے ہوئے اگلے پہیے سے محض 2-3 فٹ کے فاصلے پر شروع ہونے والی کھائی سے میلوں دور نشیب کی وادی میں بنے ہوئے گھروں کی چھتیں دکھائی دینے لگتیں، اور پھر موڑ کاٹتے ہی بلند و بالا درختوں اور جھاڑیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا. ایسے میں اس قوس قزح کی دلکشی نے کچھ دیر کے لیے ہم سب کو جیپ کے کھائی میں گر جانے اور اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور حادثاتی موت کے خوف آمیز خیال سے باز رکھا. میں، ٹام، ریمو، شوبھا اور شیکھر جب کٹھمنڈو میں واقع اپنے ہوٹل سے دروپکا موناسٹری کے لیے روانہ ہوئے تو فجر کے وقت کی خاموشی، شہر کی سنسان سڑکوں اور اس نئی نویلی لینڈ روور جیپ نے ہمیں پرسکون گفتگو کا بھرپور موقع فراہم کیا. ٹام ویلز کا رہنے والا ہے، ریمو کا تعلق اٹلی سے ہے، شوبھا اور شیکھر انڈیا سے آئے ہوئے تھے اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. ہمارا یہ وفد اس علاقے کے روحانی پیشوا ہز ہولینس دروپکا کی دعوت پر نیپال آیا ہوا تھا. دروپکا موناسٹری ہمالیہ کے دامن میں واقع وسیع و عریض پہاڑی سلسلے میں سے ایک کشادہ پہاڑ پر قائم شدہ بدھ مت کے پیروکار پجاریوں کا ایک رہائشی اسکول ہے جس میں سینکڑوں طالب علموں کو روحانی علوم اور کنگ فو جیسے جسمانی مہارت کے اصولوں کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمالیہ کے دور دراز پہاڑی سلسلوں میں بسنے والے لوگوں تک مہاتما بدھ کی روحانی تعلیمات کو پہنچا سکیں اور ان کے جسمانی دکھ درد میں شریک ہو سکیں. کچھ عرصے پہلے اس موناسٹری میں ہز ہولینس اور غیر ملکی اداروں کی مالی مدد سے دروپکا کلینک کا قیام عمل میں آیا ہے اور ہمارا یہ وفد ان امکانات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں بلوایا گیا ہے کہ کیا ان روحانی طالب علموں کی طبی اصولوں کے بارے میں بنیادی تربیت کر کے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے ان کے روحانی جوش کو استعمال کر کے ان دور دراز علاقوں میں بسنے والے مقامی لوگوں کے لیے اور خاص طور پر جلے ہوئے مریضوں کے لیے طبی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں یا نہیں. اور یہی ہماری گفتگو کا موضوع بھی تھا اور نیپال میں ہمارے وفد کی آمد کا بنیادی مقصد بھی. ہماری جیپ ایک گہرے گڑھے سے ملاقات کے بعد خطرناک حد تک اچھلی مگر بین الاقوامی دعاؤں کی مدد سے محفوظ رہی. ہم سب خاموش تھے کیونکہ ان ہچکولوں کی موجودگی میں نہ گفتگو کی ہمت تھی اور نہ موقع. بالآخر اس پرتشدد پہاڑی سفر کا اختتام ہوا اور ہماری جیپ دروپکا موناسٹری کی وسیع اور خوبصورت عمارت کے مین گیٹ سے ہوتی ہوئی سیکیورٹی چیک پوسٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئی. ہم ہز ہولینس کے مہمان تھے اور ہمارے استقبال کے لیے گہرے میرون کلر کے احرام نما لباس پہنے 3 بدھسٹ طالب علم اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 2 سفید فارم ایڈمنسٹریٹرز سفید رنگ کے ریشمی روایتی اسکارف اپنے ہاتھوں میں لیے موجود تھے.
سنیتا، روپا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے 8 سالہ گنیش نے بھرپور مسکراہٹ اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر اور گھٹنوں کو تھوڑا سا خم دے کر ہمیں پرنام کیا اور ہمارے گلے میں اسکارف حمائل کیے۔ ان تینوں نیپالی بدھسٹ طالب علموں، خاص طور پر 8 سالہ گنیش کے چہرے کے نقوش، نیپالی، تبتی اور چین کے پہاڑوں کی قربت اور ان کے درمیان بسنے والی وادیوں اور ان کی قدیم مشترکہ روایتوں کی ترجمانی کرتے تھے، مگر ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بین الاقوامی خوشی کے اظہار کی ایک دلکش قوس قزح تھی۔ ان طالب علموں کے پیچھے پیچھے ہم سب آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑی پہاڑی کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی اس رہائشی اسکول کی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بکھری ہوئی عمارتوں کے سلسلے کی طرف بڑھے۔ ہماری آفیشل میٹنگ کے شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی اور اس سے پہلے موناسٹری کے کیفیٹیریا میں ناشتے کا اہتمام تھا۔ وہاں پہنچے تو دروپکا کلینک کی انچارج فرانسیسی ڈاکٹر پہلے سے ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ کیفیٹیریا کی تعمیر اور تزئین و آرائش میں مقامی لکڑی کا وافر استعمال کیا گیا تھا۔ ہم سب باری باری کاؤنٹر پر اپنی اپنی پسند کے ناشتے کا آرڈر دے کر اور حسب منشا کافی اور چائے کے مگ ہاتھ میں لیے قدیم طرز کی ایک پائن سے بنی کشادہ ٹیبل کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور آپس میں مختصر سے تعارف کے بعد بہت جلد ایک ہم آہنگ اور دوستانہ گفتگو سے لطف اندوز ہونے لگے۔ فرانسیسی، نیپالی، آسٹریلین، انڈین، ویلش، اٹالین اور پاکستانی انداز سے بولی جانے والی انگریزی اور چائے کے برتنوں کی کھنکھناہٹ دلوں کو چھو لینے والی موسیقی کی مانند تھی، اور یہ بین الاقوامی ہم آہنگی کچھ ایسی ہی دلکش تھی جیسے کہ 7 رنگوں سے سجی قوس قزح۔ مجھے یہ بات بہت بھلی لگی کہ اگر موضوع گفتگو خیر اور فلاح کے نقطے پر مرکوز ہو تو مختلف معاشرتیں، لہجے اور جسمانی رنگ قوس قزح کی صورت میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے گرم گرم نیپالی چائے سے بھرے مگ سے نکلتے ہوئے مرغولوں کی اوٹ سے 8 سالہ گنیش کو دیکھا۔ نہ جانے وہ انگریزی سمجھتا تھا یا نہیں، مگر ہماری گفتگو میں اس کی بھرپور دلچسپی اور انہماک قابل دید تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ قدیم طرز کا نیپالی لکڑی سے بنا ہوا کیفیٹیریا آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سلک روڈ کے کنارے موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا سے نزدیک کوئی خیمہ نما سرائے ہو، اور ہم سب ریشم، ہاتھی دانت اور جڑی بوٹیوں کی تجارت کرنے والے سوداگر جو رات بسر کرنے کے لیے اس سرائے میں مل بیٹھے ہوں اور اپنے اپنے ملکوں اور معاشرتوں کے قصے اور علوم کا ذکر لیے محو گفتگو ہوں، اور اسی سرائے کے ایک کونے میں تحصیل علم کا بھرپور جوش اپنے سینے میں لیے 8 سالہ ابو علی ابن سینا ہماری ان باتوں کو غور سے سن رہا ہو، اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے۔ وہ 980 میں بخارا کے نزدیک سلک روڈ کے کنارے واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابو علی ابن سینا، جسے مغربی دنیا اس کے لاطینی متبادل ایوچینا کے نام سے جانتی ہے، صرف 8 سال کی عمر میں اپنی خودداد صلاحیت کے باعث فارسی